ہوا کے سینے کو چیر کر آنکھوں کی بینائی اچک لے جانے کو تیار چمکتی بجلی پورے ماحول پر وحشت طاری کیے ہوئے تھی۔ ابر بھی ایسے برس رہا تھا جیسے کسی نے آسمان سے آبشاروں کے بند توڑ دیے ہوں۔ شور و غل برپا کرتا پانی بادلوں کی گرج سے بھی زیادہ خوفناک منظر کی عکاسی کر رہا تھا۔ ایسے میں پرانے پل کے پاس ان کی کار کا انجن غیر متوقع طور پر جواب دے گیا۔ سرد رات میں بھی ان کی کار دھواں اگل رہی تھی۔ کچھ دیر یوں ہی سوچنے کے بعد اس نے دھیرے سے فرنٹ ڈور اوپن کیا تو ہوا کا بھپرا ہوا جھونکا بے لگام بوندوں کے سنگ کار کے اندر داخل ہوا۔ اس کے جسم کو شرابور ہونے میں سیکنڈ کا 1000واں حصہ بھی نہ لگا۔ اس کے ساتھ ہی فرنٹ سیٹ پر بیٹھی مقدس نے ہاتھ بڑھا کر روکنا چاہا تھا، لیکن وہ اس کی آواز کہاں سن سکتا تھا۔ سماعت میں اپنی ہیبت بٹھاتے دل بھلا کسی اور آواز کو کیسے سماعت کا حصہ بننے دے سکتا تھا؟ کیا ہوا؟ جیسے ہی وہ انجن کو دیکھ کر دوبارہ ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھا، مقدس نے جھٹ سوال کیا۔ لگتا ہے پانی چلا گیا انجن میں، یا پھر شاید بہت زیادہ گرم ہو گیا ہے۔ وہ کچھ بھی اندازہ لگانے سے قاصر تھا۔ چند لمحے کار سے باہر گزارنے پر ہی اس کے ہونٹ نیلے پڑ گئے تھے۔ مقدس نے بے چینی کے ساتھ اسکرین سے باہر دیکھا تو پورا ماحول سحر میں جکڑا ہوا محسوس ہوا۔ آسمان کی بلندیوں کو چھوتے شاہ بلوط رات کے اندھیرے میں کسی دیو ہیکل جین کی مانند دکھائی دے رہے تھے، اور ایسے میں جب بجلی چمکتی تو جیسے ان شاہ بلوط میں جان پڑ جاتی۔ پتے آنکھوں کا کام دیتے، ہر شے ان کو جیسے بری طرح گھور رہی تھی۔ اس نے تھوک نگلتے ہوئے دوبارہ ظارف کی طرف دیکھا تھا۔ ظارف، مجھے اس جگہ سے وحشت آ رہی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے ان شاہ بلوط کی اوٹ سے ہم پر کوئی نظر رکھے ہوئے ہے۔ ایک ایک لفظ میں وحشت کا عنصر شامل تھا، مگر وہ اس کا اثر بھلا کہاں قبول کرنے والا تھا۔ ایک جھٹکے سے بالوں کو جھٹکا تو کئی بوندیں مقدس کے چہرے پر آ گریں۔ چہرے پر ایک ہلکی سی تبسم بکھیرے وہ اب مقدس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بھلا میرے ہوتے ہوئے کس کے اندر ہمت ہے کہ وہ تم پر نظر رکھے؟ وہ اس ماحول کو رومانویت کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ سارا پیار گھر جا کر نچھاور کیجیے گا، فی الحال تو کسی بھی طرح